اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو مقام عنایت فرمایا تھا اور قرآن کریم کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، اس پس منظر میں آخری بات ان کی سیرت پاک کے متعلق یہ بیان ہو رہی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ واللیل اذا یغشی کو کیسے پڑھا، اور اس میں ایک بات یہ آ گئی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سورہ مبارکہ کو ایسے پڑھا جو آج قرآن کریم میں ہمیں ویسے نظر نہیں آتی، اور اس کے الفاظ بدلے ہوئے ملتے ہیں، تبدیل شدہ ہیں۔ آج جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو اس طرح سے پڑھا کہ الذکر والانثی۔ تو یہ جو اصولی بات چل پڑی تھی، بلکہ ان کی بات تو ایک تھی، اس سے ہم نے ایک اصول کی بحث شروع کی کہ کیا قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے وہ محفوظ ہے، کیا قرآن بدلا ہوا ہے، اور قرآن کریم میں یہ 92 نمبر جو سورت ہے سورہ اللیل عما یتساءلون 30ویں پارے میں پائی جاتی ہے، اس میں کیا تغیر اور تبدل واقع ہوا ہے، اور پھر ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا تھا اس پر، اور وہی سوال کہ قرآن کریم کی تبدیلی کی روایات آخر اس کے کیا معنی ہیں جو ہمارے ہاں اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ اچھی طرح سے یہ یقین ہے کہ اس اتنے بڑے سوال کو سن کے لوگوں کی اور سامعین کی کیفیت یہ ہو جائے گی یا ہو گئی ہے کہ جسے اردو میں شاید مناسب لفظ نہ مل سکے اس کے ترجمے کا فی الحال تو معلوم نہیں ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ شاک اینڈ آ، وہ کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جھٹکا جو لگتا ہے، تو وہ شاک اینڈ آ کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایات میں بھی آیا، ابن ماجہ کی روایات میں بھی آیا، اور یہ بھی آ گیا کہ قرآن کریم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ جلا دیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تو اتنی زیادہ تھی بات کہ وہ بکری کھا گئی تھی باقی چیزیں۔ تو یہ سب کی سب باتیں آخر کیا ہیں؟ تو اس کا جو جواب اساتذہ ہمارے فرماتے تھے اور جو کچھ تھوڑا بہت دیکھنے سے سمجھ میں آیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اور جو بھی لوگ اس کو مانتے ہیں یا جو نہیں مانتے، جو اس کے منکر ہیں، کافر ہیں، اور جو اس کو ماننے والے مسلمان ہیں، اس میں ہم اس جواب کے ذریعے سے کوئی ایکویلیبریم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان آیات کو بھی آپ سامنے رکھیے، وہ جو احادیث تھیں ان کو بھی آپ سامنے رکھیے، اور آج اللہ کی توفیق سے جو ہم اس کے بیان کر رہے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو بھی اپنی جگہ پر ہر چیز کو اپنے سانچے میں فٹ کر کے دیکھیے۔ تو وہ جو انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ ایوری تھنگ فالز انٹو پلیس، انشاءاللہ وہ بات سامنے آ جانی چاہیے۔ تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ بات اس طرح سے ہے، ایک اصول کی باتیں اب سمجھنی چاہیے، 7 چیزیں اس میں ہم نے بیان کرنی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ان 7 میں سے ایک نہ ایک چیز ضرور اس پر صادق آئے گی کہ قرآن کریم میں آخر یہ اختلافات اور یہ تبدیلیاں اور اس کی تحریف والیاذ باللہ اس کا اصل قصہ کیا ہے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں 106 نمبر اور 107 نمبر کی آیت اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ ما ننسخ من آیت، اور قرآن کریم کی کوئی بھی آیت جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، اور ننسیہا یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا تو ہم اس سے بہتر آیت قرآن میں لے آتے ہیں، اور مثلہا یا قرآن سے ان کی اس آیت سے ملتی جلتی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مخاطب کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ، اور تم کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ من ولی ولا نصیر کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا اور کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔
یہ آیت کریمہ نازل اس لیے ہوئی کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات جو کیے تھے مدینہ منورہ میں، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے کہا لو یہ بھی تمہارے عجیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایک دن کوئی حکم دیتا ہے پھر کچھ دن کے بعد اس حکم کو بدل دیتا ہے، تو تمہاری کتابوں میں بعض آیات منسوخ ہو جاتی ہیں، بعض حکم پہلے آتے ہیں پھر بعض والے حکم پہلے حکموں کو بدل دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اگر تمہاری کتاب ہے تو خدا کو کیا اس میں سوجی تھی کہ پہلا حکم اس نے منسوخ کر دیا اور دوسرا جاری کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ان کا جواب دیا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں اس آیت کے ساتھ جو حاشیہ لکھا ہے اس میں انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہودیوں نے یہ تانے دیے، اور یہودیوں کے ہاں اصل میں ایک اور مرض تھا، اور وہ مرض یہ تھا کہ وہ اللہ کے متعلق فلسفے سے متاثر ہو کر، اور اس فلسفے کا اس بات کا تفصیلی تذکرہ فلسفے کے بیان میں گزر چکا کہ ان کا اللہ کے متعلق فلسفے کے سے متاثر ہو کر یہ عقیدہ تھا والعیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا، اور کائنات میں جب تبدیلی واقع ہوتی ہے تو خدا کو پتا چلتا ہے کہ اب کیا چیز ہو گئی۔ یہ وہ عقیدہ تھا یہودیوں کا، تو اس لیے اللہ کو اس طرح وہ عیب کی طرف نسبت کرتے تھے۔ اب انہوں نے اپنا وہی فلسفہ یہاں بھی چلانا شروع کیا، اور انہوں نے کہا تمہارا خدا تو کبھی تمہیں ایک حکم دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ دوسرا حکم دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ بھول گیا تھا والعیاذ باللہ۔ اللہ نے اس پر یہ آیت نازل کی، اور اللہ تعالی نے فرمایا ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں اس پر ذرا غور کر لیجئے، تو اس سے ایک بات تو یہ پتا چل گئی کہ کوئی نہ کوئی حکم ہے جو منسوخ ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی چیز کو جب منسوخ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کینسلیشن۔ اللہ جب کسی حکم کو کینسل کرتے ہیں، ایک بات تو یہ پتا چل گئی، تو اللہ کا علم کینسل نہیں ہوتا، اللہ کا حکم منسوخ ہوتا ہے، خدا کا حکم کینسل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھیج دیا، اور کیا فرما دیا دوسری بات، دوسری تو قرآن کریم میں واضح طور پر آ گئی اور پہلی حدیث میں آئی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ولو وجوہکم، اپنے چہروں کو پھیر لو، کدھر؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو پہلا حکم دیا کہ شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اس کو کینسل کر دیا دوسرے حکم کے ذریعے۔ تو معلوم ہوا کہ مسئلہ حکم کینسل ہوتا ہے، علم منسوخ نہیں ہوتا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں بیان کیا، اور اب بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم تو جب منسوخ ہو اور خدا پر جھوٹ کی تہمت والعیاذ باللہ اس وقت لگے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی، اور پھر کچھ عرصے بعد وہی آتی کہ نہیں اپنی والدہ کے گھر میں نہیں بلکہ فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ تو اب فرق سمجھیے اس کا، علم کا منسوخ ہونا ایک الگ چیز ہے، اگر علم کا نسخ مان لیں تو خدا کے لیے جھوٹ لازم آتا ہے، اور تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرہ، اللہ کی ذات پاک بہت برتر، بلند، اعلیٰ، عرفہ ہے اس سے کہ اپنے بندوں کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے۔ تو اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عاد اور سمود کو ہم نے عذاب دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک آیت نازل ہو جائے کہ عاد اور سمود ہمارے بڑے مبارک بندے تھے، والعیاذ باللہ۔ یہ نہیں ہے۔ اس لیے یہودیوں کا اعتراض سطحی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، اس سے معلوم ہوا کہ نسخ واقع ہوگا اس وقت جب حکم آئے گا، تو حکم کے بعد اسے کینسل کر دیا۔ اللہ تعالی نے مثلاً حکم دے دیا کہ جب غسل واجب ہو جائے مرد اور عورت پہ 7 مرتبہ نہایا کریں،
حدیث میں یہ بات آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار درخواست کرتے رہے کہ اللہ اس بات کو بدل دیں, اللہ اپنے اس حکم کو تبدیل فرما دیں, حتیٰ کہ وہ 3 مرتبہ نہا لیا کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست پیش کرتے رہے جہاں تک کہ حکم ہوا چلو 1 مرتبہ نہانے سے مرد اور عورت پاک ہو جائیں گے. یہ ہے حکم جو منسوخ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے. آگے چل کے اللہ نے فرمایا او ننسہا, یا ہم اسے بھلا دیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے احکامات ناسخ اور منسوخ کی بحث چلے گی. حکم منسوخ بھی ہوں گے اور کنسلیشن ہوتی رہے گی, لیکن کب تک ہوتی رہے گی؟ جب تک وہ ہستی زندہ ہے جس پر قرآن نازل ہوتا ہے. جب وہ نہیں رہے گی تو پھر تو کسی حکم کے کینسل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ سارے کے سارے مل جائیں اور امت پوری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مرتبے کی حامل ہو جاتی تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکم کو ارشاد فرما کیا ہے کوئی کینسل نہیں کر سکتا, کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھی, کیونکہ حکم تو ان پہ نازل ہوتے تھے, وہی تو ان پہ نازل ہوتی تھی. آگے فرما دیا انہوں سے, اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم کوئی آیت جو بھلا دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات سے یہ بات تک ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں بھلا دے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہ میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد موجود تھے, تو ہر ایک کو بہت سے حافظ تھے, بہت سے حافظ نہیں بھی تھے, لیکن کچھ نہ کچھ تو قرآن آتا تھا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک آیت مثلا سورہ قل هو اللہ ہے, یہ سب کوئی بھلا دی جاتی؟ ایسے نہیں ہوا, عملاً ایسے نہیں ہوا. کوئی ایک حرف اور ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑا ہو اور اس کے بعد وہ لوگوں کو بھلا دیا گیا ہو. ایسے نہیں ہوا. یہ بھولنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا ہے کہ اللہ نے بھلا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیوں بھلا دیا؟ اللہ نے حکم کو کیوں تبدیل کر دیا؟ تو آپ دیکھیے حکمت ہے خدا کی. ایک وقت تک ایک حکم ہے, اس کے بعد اسے اٹھا لیا. ایک وقت تک بس اجازت تھی کہ تم لوگ ٹھیک ہے شراب پی لو, اس لیے اللہ نے ابھی کوئی حکم نازل نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی, بلکہ وہ شروع سے چلی آتی تھی, بس اللہ نے ایک موقع پہ روک دیا. اس سے بھی زیادہ واضح مثال اس کی دے رہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اگرچہ یہ احکامات حدیث سے ثابت ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا فیصلہ تنہا اپنی رائے سے کیسے کر سکتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا, مناسب سمجھا کہ اب انہیں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا جائے, لہذا حکم بدل گیا. تو یہ ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ ہوا. اور ان سے ہم اسے بھلا دیں, یہ بھلانے کا سلسلہ بھی ہوا ہے. مثالیں اس کی آتی ہیں, لاتی بخیر منہا, اللہ نے فرمایا ہم اس سے اچھا حکم تمہیں دے دیں گے. اور مثلہا, یا کم سے کم اس کے برابر کا حکم تمہیں دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن کیوں نہیں حکم آ گیا تھا؟ یہ یہودیوں کا اعتراض تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کرنے کے بجائے یہاں پر حاکمیت سے کام لیا ہے اور کہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جو چاہے اپنے بندوں پر حکم صادر فرمائے, جب چاہے اپنے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لے آئے, جب چاہے قرآن کریم کی کوئی چیز نازل کرے اور اس کو منسوخ کر دے یا بھلا دے. تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ قرآن کریم میں 2 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہیں, ایک آیات کا منسوخ ہونا اور دوسرے اس کا بھلایا جانا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, دوسرا جواب دیا, یہ بھی حاکمانہ جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں میری بادشاہت ہے؟ تم کون ہوتے ہو بھائی پوچھنے والے؟ تمہیں اعتراض کا کیا حق حاصل ہے؟ ہم مالک, دنیا ساری مخلوق ہمارے بندے, ہم جو چاہیں حکم دیا کریں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور مسلمانوں گھبراؤ بھی نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی مددگار نہیں. یہودی جو چاہیں اعتراض کرتے رہیں, تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, تمہارے دین میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکے گا. یہ 2 چیزیں جو اللہ نے اس آیت میں کہی ہیں نا, ایک تنسیخ کینسلیشن منسوخ کرنا اور ایک بھلا دینا منسیحا نسیان, یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اور اللہ نے اسی چیز کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان کیا.
یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی. آپ دیکھ لیجئے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے وہاں 86 نمبر آیت میں فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا بلا ان شئنا، اور اے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں لنذهبن بالذی اوحینا الیک، تو وہ وہی جو ہم نے آپ کو دی ہے یہ واپس لے جائیں. اس آیت کی تشریح تو ابھی عرض کرتے ہیں، مگر ایک بات خیال کرنی چاہیے، کتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا بیان ہے کہ وہ وہی جو ہم نے آپ پر کیا ہے، قرآن جو ہم نے آپ کو دیا ہے، جب ہم چاہیں واپس لے لیں، کون روک سکتا ہے؟ یہ اللہ کی بے نیازی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یہ مشرک یہ تو آپ کو ہٹانے والے تھے اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہم پر بھی کوئی الزام لگا دیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسے ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے، ان کی بات مان لیتے، تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قائم نہ رکھتے اس وحی پر، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ تھوڑا سا تو ادھر جھکی جاتے. یہ آیات بتاتی ہیں کہ علم، ایمان سب اللہ کی توفیق سے، وہ چاہے تو ایک منٹ میں علم واپس لے لے. کیا ناز کرنے کا موقع ہے، اور کیا اپنے آپ کو عالم اور اپنے آپ کو مومن کہنے کا موقع ہے. سب اس کی عنایت، سب اس کی توفیق ہے. ایک منٹ میں علم واپس ہو جائے اور ایمان واپس ہو جائے، کورے کا کورا ہو جائے. بھلا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اور اگر ہم چاہیں تو وہ وحی جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس ساری وحی کو واپس لے جائیں. ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، اور پھر کسی شخص کو آپ نہیں پائیں گے جو ہم پر دعویٰ کر سکے، جو کوئی ذمہ لینے والا ہو، ذمہ داری لینے والا ہو. اس کا مطلب ہے پورا قرآن اگر اللہ چاہتا تو واپس لیتا، نہیں لیا. الا رحمۃ من ربک، مگر تیرے پروردگار کی مہربانی ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اس کی بخششیں، اس کی مہربانیاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حال پر بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی مہربانی ہے اس کی آپ کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سارا قرآن اگر واپس لینا چاہیں تو کون روک سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر لیا کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے اس کا کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے مصلحت کے تحت جس کی حکمتیں وہ خود جانتا ہے، کچھ آیات کو منسوخ کیا اور منسوخ کر کے دوسری آیات دے دی. اس سے بھی واضح بات اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ پر فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے سورہ اعلیٰ میں سنقرئک فلا تنسا، اور ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ اس قرآن کو نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا. تو جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو بلا دے گا. اب اس آیت کو سمجھیے، دیکھیے، ہم بھی سمجھیں. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو قرآن کریم پڑھائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس کو نہیں بھولیں گے مگر جتنا اللہ چاہے گا وہ بھولیں گے. یہ ہے مراد. اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر جو چاہے اللہ، یعنی نسخ کیا چاہے اسی صورت سے کہ بھلا دے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ کی ذات جانتی ہے جو پکارا ہے اور جو چھپی ہوئی چیزیں سب کو اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھایا، اور پھر اس میں سے جتنا اللہ نے چاہا واپس دے دیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا منسوخ کر دیا. جو آیت اللہ نے چاہی واپس لے لی اور منسوخ کر دی. اب اس کی حکمتیں یقیناً تھی، لیکن یہ دو کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناسخ اور منسوخ یہ سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چلتا رہا ہے اور برابر چلتا رہا. اس لیے حیات طیبہ کے بعد جو قرآن کریم رہ گیا، جو اب ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی نسیان نہیں.
کوئی اس میں کنسلیشن نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کیا مجال تھی کہ وہ اس بات کو کر سکتے. اسی لیے ناسخ اور منسوخ جو آیات ہوئی ہیں اس پہ اتنا کچھ امت میں لکھا گیا اور اتنا وسیع علم ہے یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی مسجد میں ایک آدمی آیا اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہیں علم ہے ناسخ اور منسوخ کا؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ اسے یہ علم نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہلکتا و اہلکتا، تو خود بھی برباد ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی برباد کیا جن کو تو تعلیم دے رہا. یہ ناسخ اور منسوخ کا علم اتنا زیادہ قابل قدر تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس علم کو خاص طور پر سیکھتے تھے کہ کیا چیز کس چیز کی وجہ سے منسوخ ہو گئی تھی، کون کون سی چیزیں قرآن کریم میں منسوخ ہیں، کون سی چیزیں اس میں سے منسوخ نہیں ہوئی تھی. اور یہ وہی کتاب ہے اللہ کی مکمل طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عرضہ کے بعد چھوڑ کر گئے تھے، اب تک امت میں محفوظ. عرضہ آخرہ کیا ہے؟ عرضہ آخرہ کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ جب جبریل امین کو قرآن کریم سنایا اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو یہ 2 مرتبہ آخری سال میں 2 مرتبہ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی استدلال اپنی وفات کا فرمایا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا تھی. فرمایا تھا جبریل ہر مرتبہ 1 مرتبہ قرآن سناتے تھے رمضان میں اور 1 مرتبہ مجھ سے سنتے تھے. اس مرتبہ رمضان میں 2 مرتبہ قرآن کریم انہوں نے مجھ سے سنا ہے اور 2 مرتبہ سنایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کا آخری سال ہے. ہم کہتے ہیں اس کے بعد قرآن کریم میں کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں بھلائی گئی. قرآن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے آج دن تک ہمارے پاس ایسے ہی ہے. اور پہلے تو قرآن کریم کے حافظ تھے، کتابت ہوتی تھی. جب سے پرنٹنگ میں آیا ہے اب تو سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک اس کی زیر زبر بھی لوگ اس کے تبدیل کر سکیں. جو قرأتیں جہاں رائج ہیں اس میں بھی بات آئے گی انشاءاللہ، اور وہ وہیں رائج. اسی لیے ائمہ نے فرمایا، ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی شخص کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اسے ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو. یہ اتنا بڑا علم ہے اور اس منسوخ ہونے کو اللہ نے اس امت کے ساتھ مخصوص کر دیا اور حکمت اس کی آسانی تھی. اس لیے مسلمانوں کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کے اب تک تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم میں نسخ کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور نسخ کا سلسلہ الگ چیز ہے اور اللہ کا بھول جانا جس کو وہ کہتے تھے ولیعذ باللہ وہ ایک الگ چیز ہے. اور قرآن کریم میں منسوخ ہونے کے لیے کسی آیت کے لیے قطعی دلیل چاہیے. کسی بڑے سے بڑے آدمی کا اجتہاد بھی قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتا. اور قرآن کے منسوخ ہونے کا اور ناسخ ہونے کا سلسلہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے تھے. یہ میں کہا اب اس سے زیادہ بات کیا کرنی ہے. تو دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی بعض آیات بعض چیزوں سے منسوخ ہوتی رہی ہیں اور اب جو قرآن ہے ہمارے پاس وہ مکمل ہے. اس کی مثالیں دیکھ. اس کی مثال میں اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہے نا. انہوں نے اس معاملے میں ایک چیز بتلائی. اس سے پہلے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایات پر بات آ چکی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے الاتقان میں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کے راوی وہ کہتے ہیں نزلت سورۃ النحو برا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک سورت نازل ہوئی جو سورہ توبہ کے برابر تھی. 2 چیزیں بس خیال رکھیے گا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں ہم نے عرض کی آپ سے. ایک آیات کا منسوخ ہونا ایک بھلانا دونوں کے اب دلائل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورت نازل ہوئی اور وہ سورت سورہ برات جتنی تھی سورہ توبہ جتنی اتنی لمبی سورت تھی. ثم رفعت اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسے اٹھا لیا. وحفظ منہا اور اس میں سے جو چیز مجھے یاد رہ گئی ہے
جو یاد رکھا گیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کو، جو بات یاد رہ گئی ہے وہ یہ کہ ان اللہ سیؤید ھذا الدین، اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی مدد لے گا بے اقوام، ایسی قوموں سے لا خلاق لہم، جن کا اس دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے ذریعے سے جو اس قرآن کے منکر ہیں ان کے ذریعے سے بھی قرآن کی کچھ خدمت لے لے گا۔ تو یہ جو آیت انہوں نے بتائی ہے یہ پوری آگے آیت ہے کہ اگر ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے کو 2 وادیاں مال کی دے دیں، وہ تیسری کی تلاش میں نکل پڑے اور اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھرتی، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور جو اللہ سے توبہ کرے خدا اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ باتیں ساری انہیں یاد رہ گئی ہیں، ایک آیت پوری کی پوری یا 2 یا 3 آیات یاد رہ گئی، لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ساری صورت اٹھا لی گئی۔ یہ ہے مثال منسوخ ہو جانے کی، ختم ہو جانے کی، اور اسی لیے اس کا عنوان منسوخ ہونے کی جو 3 قسمیں ہیں، آج پہلی قسم پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جن آیات کی تلاوت بھی اللہ نے اٹھا لی اور جن کا حکم بھی اللہ نے اٹھا لیا، دونوں چیزیں اٹھ گئی، نہ حکم باقی رہا اور نہ ہی تلاوت باقی رہی۔ اس کی دوسری مثال عرض کرتے ہیں، اور یہ دوسری مثال پھر بھی ایک موقع پہ غالباً دہرانی پڑے گی اور اس سے پہلے بھی آ گئی ہے۔ اس کی دوسری مثال وہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی تھی، اور یہ آیت تھی کہ 10 رضعات معلومات، 10 چسکیاں جب بچہ لے گا تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی۔ فنسخنا بخمس معلومات، اور پھر یہ حکم منسوخ ہوا اور منسوخ ہو کے دوسرا حکم آ گیا کہ 5 چسکیاں۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگ اسے قرآن کریم میں پڑھتے تھے۔ اس سے 2 باتیں ہیں اس میں قابل بحث۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 10 سے 5 کا حکم آیا نا، تو 10 کو کینسل کر دیا، 5 پہ لے آئے۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیۃ، اور جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کریں گے، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا آپ کو بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو یا ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اس کے برابر کا حکم۔ تو 5 کا حکم آ گیا، یہ بہتر تھا یا برابر تھا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، اس آیت کی تلاوت بھی اٹھا دی گئی اور اس آیت کا حکم بھی اٹھا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا یہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وفات کے بعد بھی لوگ اس کو قرآن کی صورت میں پڑھتے رہے، اس کی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہو گیا اور تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی۔ تو یہ بات کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے سب لوگوں تک نہیں پہنچی تھی۔ فتوفیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وبعض الناس یقرؤوها، اور بعض لوگ اس کو پڑھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نزلت، ہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی، ثم رفعت، پھر اس کے بعد ختم کر دی گئی۔ اس آیت کے ذریعے اسے ختم کیا ہے، وہ آیت بھی کچھ نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، اور غالباً یہ منسوخ ہونے کے سلسلے میں غالباً ایک اکیلی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو بھی منسوخ کر دیا اور جس ذریعے سے منسوخ کیا تھا اگر وہ کوئی آیت تھی تو اسے بھی اللہ نے اٹھا لیا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں تک اطلاع نہیں پہنچی تھی اس کے منسوخ ہونے کی وہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اسے بھی چھوڑ دیا، اور جہاں وہ لکھی ہوئی تھی کسی کے بعد، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اسے ضائع کر دو، ختم کر دو، اسے دھو ڈالو، یہ تھا۔ اور وہ جو بخاری کی روایت کے جلا ڈالی اس پہ بعد میں بحث آئے گی، بات تو انشاءاللہ ادھوری نہیں رہے گی، لیکن دیکھا آپ نے حکم ایسے نازل ہوتے تھے ایسے ختم ہو جایا کرتے تھے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہو گئی، تو اس سے پوچھو کہ تحریف جو ہے وہ تو جب ہوتی جب صحابہ رضی اللہ عنہ خود اپنے پاس سے کرتے۔ 2 چیزوں میں بڑے غور سے سن کے سمجھ کے فرق کرنا چاہیے۔ نسخ، منسوخ کرنا، کینسلیشن اللہ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے، اور تحریف
یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کر سکتے تھے، یہ انسانوں کا کام ہوتا اگر وہ کرتے. ہمیں دلیل اس کی چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تحریف کی ہے، اور وہ قیامت تک نہیں مل سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پورے یقین اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ 100 سال بعد بھی کوئی اس کی دلیل لے آؤ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کسی چیز میں تحریف کی ہو. نسخ اس کو تو سب مانتے ہیں، یہ اللہ کا فعل ہے. تو تحریف تو تب ہوتی جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خود سے کوئی کام کیا ہوتا. نسخ ایک الگ چیز ہے، تحریف ایک الگ چیز ہے. سمجھے آپ؟ دونوں میں فرق ہے. تحریف انسانوں کا فعل ہے، اور انسانوں میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس قرآن کے وارث اور امین تھے. انہوں نے خود وہ کیسے تعریف کر سکتے تھے؟ والعیاذ باللہ، وہ تو پھر مسلمان ہی نہ رہتے. اب تک اگر کوئی آدمی اس بات کا قائل ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے یا قرآن کریم محرف ہے، بدل دیا گیا ہے، تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. تو ایک مثال اس کی آ گئی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، کہ انہوں نے کیا کہا کہ سورہ توبہ جتنی سورت نازل ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس سورت کو منسوخ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. دوسری مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آ گئی. ام المومنین رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ 10 پہ 5 پہ آئے اور 5 چسکیوں کے بعد یہ حکم ہی ختم ہو گیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جس تک اطلاع نہیں پہنچی تھی 1 لاکھ سے زیادہ آدمی تھے، تو وہ لوگ پڑھا کرتے تھے. مگر جب قرآن کریم سامنے آیا اور یہ آیت ختم ہو گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھول گئی. اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں. تیسری مثال اس کی دیکھیے، اور یہ تیسری مثال جو ہے یہ کسی معمولی 2 آدمیوں کی نہیں. یہ دونوں آدمی ایک بالفعل امیر المومنین تھے اور ایک بالقوہ امیر المومنین تھے. حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ الم تجد فیما انزل علینا، وہ آیت تو نہیں پاتے ہو جو ہم پہ نازل کی گئی تھی، ان جاہدوا کما جاہدتم اول مرہ، اگر تم ان کے ساتھ ایسے جہاد کرو جیسے پہلی مرتبہ میں جہاد ہوا، فإنا لا نجدها، ہم تو اسے نہیں پاتے قرآن میں، یہ تو اب قرآن میں نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف، یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، یہ تو اب قرآن میں نہیں ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت اس پہ تک فیما اس کے من القرآن، قرآن کریم کا وہ حصہ جو ساقط ہوا منسوخ ہوا ہے اس میں یہ بات بھی منسوخ ہو گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی منسوخ ہوئی ہیں چیزیں، اس کے بعد کیسے منسوخ ہو سکتی تھی؟ دیکھا آپ نے. تو اس طرح سے آیات منسوخ ہوئی ہیں. اللہ نے جو چاہا رکھا اور جو اللہ تعالی نے چاہا نہیں رکھا. تو یہ تو اللہ سے پوچھنے کی بات ہے نا والعیاذ باللہ کہ خدا نے ایسے کیوں کیا. مگر تحریف نہیں، تنسیخ ہوئی ہے. اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیے، اور وہ مثال وہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اور یہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایات میں بھی آتا ہے. بالکل ٹھیک صحیح احادیث میں بخاری اور مسلم کی روایات میں آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بئر معونہ میں کچھ لوگ شہید کر دیے گئے. قصہ مختصر سے الفاظ میں یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا دین کی تبلیغ کے لیے، اور مشرکین انہیں اپنے ساتھ لے گئے دعوت دے کے، اور انہوں نے اس مقام پہ پہنچ کے انہیں شہید کر دیا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نزل فیہم قرآن، قرآن اس پہ نازل ہوا. 70 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مفارقت، ان کی شہادت اور ان کی جدائی کا داغ دیکھنا پڑا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پہ اتنا اثر تھا کہ دعائیں فرماتے رہے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کے لیے جنہوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خون بہایا تھا.
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو انہوں نے کہا میں ان کے زمانے میں نہیں تھا اور اللہ نے میرے ہاتھوں کو اس سے محفوظ رکھا کہ میں ان میں سے کسی کو قتل کر کے اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیتا، تو اب میں کہتا ہوں میری زبان بھی ان کی معائب، ان کی برائیوں میں نہ پڑے، اللہ میری زبان کو بھی محفوظ ہی رکھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، دونوں چیزوں سے، نہ ان کے خون میں ہاتھ رنگے، نہ ان کی زبان نہ زبان کے ذریعے ان کی غیبت کریں۔ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقامات کو سمجھنے والے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ 70-72 لوگ جب شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید اس کا صدمہ پہنچا، اللہ نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نزل فیہم قرآن، اور اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ ان بلغوا عنا قومنا، وہ تمہارے دوست اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے پاس پہنچ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا یہ پیغام ہمارے دوستوں تک پہنچا دے دنیا میں، انا لقینا ربنا، ہم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی، رضی عنا، اللہ ہم سے خوش ہے، وارضانا، اور اللہ نے ہمیں بھی خوش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ سے خوش ہیں، وہ ہم سے خوش ہوا اور اس کے بعد ہمیں اس نے راضی بھی کیا، ہم بھی اس سے خوش ہو گئے۔ اتنی خوشی کی زندگی ہے یہاں کی، یہ اب قرآن میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے فرمایا قرأناہ، ہم نے اس قرآن کو پڑھا تھا، ان آیات کو حتی رفع، یہاں تک کہ اللہ نے ان آیات کو واپس لے لیا، منسوخ کر دیا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے نسخ، اور یہ نسخ کی پہلی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت بھی اٹھا لی، اور اگر کوئی حکم تھا اس میں تو حکم کو بھی اٹھا لیا، اور حکم کے معاملے میں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال بہت واضح مثال ہے کہ اس میں حکم بھی اٹھ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی اٹھ گئی۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی تھی اس آیت میں، ایک اوزن سے یہاں مجھ سے بلا دیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نہیں ہوا ہے، ان کے وفات، ان کے دنیا سے حجاب فرمانے سے پہلے کے قصے ہیں، اور دیکھیے اب اس کی مثالیں کتنی آپ کو مل جائیں گی، جتنی مثالیں چاہیں اتنی مثالیں مل جائیں گی کہ قرآن کریم میں یہ چیز بھی ہوئی ہے، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا وہ آپ نہیں بھولیں گے، باقی اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا جو چاہ۔ اور بھلانے کی مثال اس مثال میں اب عبارت دیکھیں، اور یہ نقل کی ہے بہت لوگوں نے، ایک کتاب لکھی ہے نواسخ القرآن، قرآن کریم میں جو نسخ کی بحث ہے یہ، اور یہ لکھنے والے ابن جوزی ہیں، اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ روایات کے معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ محدثین نے پناہ مانگی ہے کہ بھئی اس کی جرح سے خدا محفوظ رکھے، مراد ان کی یہ ہے، اور حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کی جرح سے نہیں بچ سکی۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اتنے زیادہ شدید نقد تنقید کرتے ہیں، اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی جو تنقید ہے وہ بہت سے محدثین قبول بھی نہیں کرتے، ان میں شدت بہت ہے بھائی۔ تو اس آدمی کے ہاں سے جو روایات آئیں گی آپ خود سوچ لیں وہ کتنی قابل اعتماد ہوں گی۔ بے شمار لوگوں نے قرآن کریم کے ناسخ اور منسوخ پہ بحث کی ہے، قاسم بن سلام کی کتاب مل جائے گی، ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ کی، ابو جعفر نحاس ہیں، ابن الانباری ہیں، مکی ہیں، ابن عربی ہیں، یہ ابن جوزی ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ تو 2-4 کتابیں ذکر کی، 20 کتابیں مل جائیں گی۔ یہ خود اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے نواسخ القرآن کے نام سے، اب وہ چھپ گئی ہے ناسخ القرآن و منسوخ، دار الثقافہ والوں نے چھاپی ہے، یہ پورے حوالے اس لیے دے رہے ہیں کہ کسی کو شبہ نہ رہے، ایسے نہ ہو کہ کل اٹھنے والا یہ کہے کہ پتہ نہیں یہ روایات کہاں ہیں، یہ سب کچھ ہے، بات صرف پڑھنے کی ہے، اور وہ بڑا مشکل کام ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، حضرت سعد بن حنیف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروا،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رات کو تہجد کے وقت کھڑے ہوئے صحابی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے چاہا کہ ایک سورت کو پڑھیں، فلم یقدر منہا علی شیء الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ قرآن کی اس سورت میں سے کچھ بھی تو نہیں پڑھ سکے سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ تو اب کیا ہوا، یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے اور انتظار کیا کہ صبح کی نماز کے لیے تشریف آوری ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو آگے آیا جا آخرو حتی اجتمعوا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، یہاں تک کہ بہت سے دوست جب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھئی سب دروازہ باب مبارک کے سامنے کیوں بیٹھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، فلاں جو صورت تھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور کچھ یاد ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ چیز پیش آئی ہے، تو اذن لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ لوگ اپنی بات بیان کریں، فسکت ساعتن، اور پھر ایک لمحے کے لیے آپ خاموش ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخت البارحہ، اللہ نے اس صورت کو کل گزشتہ روز اٹھا لیا ہے، فنسخت من صدورہم ومن کل شیء کانت فیہ، اور اللہ نے اس صورت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں سے بھی مٹا دیا، اور ہر وہ چیز جو اس صورت کے متعلق تھی وہ مٹا دی، ختم ہو گئی۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ راوی ہیں، معمولی آدمی ہے، سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور خود ابن جوزی اس کو لا رہے ہیں۔ یہی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ایک اور جگہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا رات کو نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر وہ نہیں نماز میں اس صورت کو پڑھ سکا، تو جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا نسخت البارحہ، گزشتہ روز یہ صورت اللہ نے ختم کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھیے، یہ تیسری مثال ہم دے رہے ہیں اس بات کی کہ قرآن کریم یوں بھی بھول جاتا تھا یا بھلا دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی تینوں کتابیں اب چھپ گئی ہیں۔ طبرانی نے جو کبیر لکھی تھی، اوسط لکھی تھی، اور مختصر جو تھا، تینوں چھپ گئی ہیں، اور یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرأ رجلان سورہ، دو آدمیوں نے ایک سورت پڑھی، اور وہ دونوں نے وہ صورتیں ان آدمیوں نے پڑھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ فقاما، وہ دونوں رات کو کھڑے ہوئے تاکہ نماز میں اس سورہ مبارکہ کو دہرائیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ فلم یقدرا منہا علی حرف، ایک حرف انہیں یاد نہیں تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ صورتیں بھول گئیں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مما نسخ، جو قرآن کریم کا حصہ منسوخ ہو گیا، اللہ تعالی نے واپس لے لیا، یہ دو صورتیں اسی میں چلی گئیں، اللہ تعالی نے بھلا دیا۔ اب یہ کہیں گے یہ کیسے ہوتا رہا؟ تو یہ کیسے ہوتا رہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے اور وہاں جایا کرتے تھے، اور پھر یک اللہ کی طرف سے وحی آنا شروع ہو گئی۔ جتنی اگر یہ بات قابل تعجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو بھلا کیسے دیا جاتا تھا، تو اس سے تو زیادہ یہ قابل تعجب ہے کہ فرشتے وحی کیسے لاتے تھے اور یہ معاملہ ہوا کیسے۔ ایک اور اس کی مثال دیکھیے، اور یہ مثال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خود اپنی مثال ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اسی روایت کو ابن سلامہ نے اپنی ناسخ اور منسوخ میں نقل کیا، ابن خزیمہ نے ناسخ اور منسوخ پہ کتاب لکھی ہے، نحاس نے لکھی ہے، سب اس مثال کو لائے اور کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا انزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، فَكَتَبْتُهَا فِي مُصْحَفِي، میں نے اپنے مصحف میں جو قرآن کریم کا قلمی نسخہ میرا اپنا تھا میں نے اس میں لکھ لیا. فَأَصْبَحْتُ لَيْلَةً، اور جب رات گزری صبح ہوئی، فَإِذَا الْوَرْقَةُ بَيْضَاء، تو وہ صفحہ بالکل سفید تھا. فَأَخْبَرْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی. فقال، تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما علمت، تمہیں معلوم نہیں ہے، ان تلک رفعت البارحہ، کہ اس آیت کریمہ کو اللہ تعالی نے کل اٹھا لیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود ہوا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اس طرح سے بھی اٹھا لیا گیا تھا. تو جتنی بھی آیات آج ہمیں نظر آتی ہیں جن کا تذکرہ آتا ہے قرآن کریم میں، کہ جن کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے کہ فلاں آیت تھی پھر اس کے بعد یہ ہوا، پھر فلاں آیت تھی پھر فلاں آیت تھی، ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آیات اللہ تعالی نے اٹھا لی. اور یا پھر دوسری صورت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالی نے منسوخ کر کے اور دوسری آیات اس کے مقابلے میں نازل فرما دی. یہی معنی ہے، غور سے سننے کی بات ہے. جو ہمارے مخالفین، یہ مستشرقین، انگریز اور پادری اپنی اپنی مباحث میں آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن بھی منسوخ ہو گیا تھا، قرآن بھی پورا نہیں ہے. جس طرح تورات اور انجیل ٹھیک نہیں ہے اسی طرح قرآن میں بھی تعریف ہے. اور وہ اس روایت کو لاتے ہیں کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہا کرے کہ میں نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پاس پورا قرآن کریم نہیں ہے. قد ذهب منه قرآن کثیر، قرآن کا بہت بڑا حصہ چلا گیا. بلکہ وہ یہ کہے کہ اب جو قرآن ہے میں نے وہ پڑھا. تو اس سے مستشرقین یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن کا بہت بڑا حصہ چلا گیا، یعنی حضرت عثمان، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے غائب کر دیا تھا. اور سب سے زیادہ متہم اس میں تہمت جن پہ لگتی ہے وہ سیدنا ابوبکر، اور ان سے بھی بڑھ کر تہمت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ عثمان کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہ کہو. انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا ہمارے مشورے کے مطابق کیا تھا. تو یہ یہودی اور عیسائی مستشرقین وہ الزام لگاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے قرآن کو تبدیل کر دیا تھا، اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا. اور یہ چیز ہے کہ قرآن پورا نہیں، وہ کہتے تھے. حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ قرآن کریم کا بہت سا حصہ واپس چلا گیا ہے، اور یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم نے یہ پڑھا ہے، تو تھا تو وہ بھی قرآن ہی نا کسی زمانے میں، چاہے وہ چند دن کے لیے تھا، چاہے وہ ایک دن کے لیے تھا، اور چاہے وہ ایک سال کے لیے تھا. ہم نہیں جانتے کہ کتنی آیات تھی جو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی تھی، لیکن تھا تو اسی زمانے میں وہ بھی قرآن. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت احتیاط سے بولتے تھے اس لیے. انہیں کی دوسری روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نہ کہا کرو کہ میں نے پورے رمضان میں روزے رکھے، کیونکہ رات کو تو تم روزہ نہیں رکھتے. تو یہ ان کے تقویٰ کی بات تھی، بہت زیادہ باریکی سے سوچ سمجھ کے بات کرنے کی بات تھی، وگرنہ ان کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ کوئی آدمی 30 دن رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس سے پورے رمضان روزے ہی نہیں رکھے، اور پورا قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس نے پورا نہیں پڑھا. بلکہ جو ان کا اپنا تقویٰ تھا، اپنی ان کی بات تھی. ایک اور مثال اس کی دیکھیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پوری سورت نازل ہوئی اور اس کے بعد ثم رفعت، اللہ نے اس پوری سورت کو اٹھا لیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ابی حاتم نے نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں
تو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ایک سورہ مبارکہ پڑھا کرتے تھے اور وہ مسبحات جتنی تھی. مسبحات سے مراد سبح للہ ما فی السماوات، یہ جو صورتیں ہیں ایسی صورتیں، اتنی بڑی ایک صورت ہم پڑھا کرتے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا فَأُنْسِينَاهَا، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بھلا دی، ہم بھلا دیے گئے. براہ راست تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ ہم بھلا دیے گئے، سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے ایک آیت یاد رہ گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ نہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، وگرنہ یہ شہادتیں تمہارے گلوں میں لٹکا دی جائیں گی. فتسألون عنہا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ پوری ایک صورت تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اٹھا لیجیے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ معلوم ہے کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رات کے آخری حصے میں ان اشعریوں کی آوازیں میں سنتا رہتا ہوں، یہ قرآن اٹھ کے رات کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ چھوڑ دی، بند کر دی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ابو موسیٰ ہیں. اور آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تم تو اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے تھے کہ میں سوچ رہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جیسی آواز خدا نے تمہیں دی. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا کہ جناب والا گھر میں سن رہے ہیں تو میں تو قرآن کو اور سنوار کے اور اچھی طرح پڑھتا. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اسی طرح کہ قرآن کریم کی ایک صورت تھی اور بھول گئے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بات دیکھیے، موارد الزمان میں اور عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت آئی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا تم سورہ احزاب کیسے پڑھتے ہو؟ یہ پہلے بھی حوالہ اس کا آ چکا. تو اس نے عرض کیا ان کے شاگرد نے کہ حضرت 70 آیات یا 72 آیات 71 آیات ایسے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا والذی احلف بہ، اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، لقد نزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ احزاب نازل ہوئی تھی وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ الْبَقَرَةَ، اور یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، 250 آیات او تزید علیہا، اس سے بھی زیادہ آیات تھی اس کی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا دی، اللہ نے اس کو واپس لے لیا. سو اتنے یہ دلائل ہیں، یہ سب کے سب، اور اس سے بھی زیادہ روایات آتی ہیں جو دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم میں نسخ واقع ہوا ہے اور صورتیں نازل کی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا دی گئی. اور یہ ایک چھوٹی سی بات اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان صورتوں کو قرآن کریم سے ہٹا دیا گیا اور بلایا نہیں گیا، بلکہ ان کو یہ کہا گیا، شریعت نے حکم یہ دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اسے ایک فلاں مقام پہ پڑھ لیا کرو. اور اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ کو یہ جو روزانہ دعائے قنوت ہم وتر میں پڑھتے ہیں یہ نہیں ملے گی. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بہ ونتوکل علیک، دعائے قنوت یہ اب قرآن کریم میں نہیں ملے گی. اور یہ در حقیقت قرآن کریم کی صورت تھی. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو سمی سورتِ الخلع والحفظ، اس میں آتا ہے نا نحفظ، اور آتا ہے نخلع، اللہ ہم چھوڑتے ہیں، ونترک، اور اللہ ہم ترک کرتے ہیں وہ آدمی جو تیرا نافرمان ہے. تو اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ خلع تھا اور سورہ حفظ تھا. لیکن
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے ان دونوں صورتوں کو نکال دیا، یعنی ان ناموں کو نکال دیا. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ اسے تم اپنی وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے طور پہ پڑھ لیا کرو. اسی لیے حنفیہ کے ہاں جہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ قنوت میں کون سی دعا کا مانگنا افضل ہے، یہ اللہم انا نستعینک یہ پڑھیں، یہ کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت. تو بڑا اچھا فیصلہ، بڑی اچھی بات ان فقہا نے لکھی ہے، شامی وغیرہ نے رحمہم اللہ، جو کہتے ہیں بھئی دونوں پڑھو، پہلے یہ پڑھو پھر دوسری پڑھو. اور دوسری اس لیے بھی پڑھنے کی بات نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے آخر پہ یہ جو آیا نا صلی اللہ علیہ نبی الکریم، اللہ تعالیٰ اپنی عزت بزرگی والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی نازل کرے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام ایک مرتبہ اور زیادہ ہو جائے گا، دونوں پڑھا کرو. اور حقیقت یہی ہے کہ دونوں کا پڑھنا ہی مستحب ہے. لیکن فرض کر لیجئے دونوں میں ایک پڑھنی ہے تو حنفیہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں بہرحال کبھی تو یہ قرآن تھا ہی نا، تو اس لیے ان دونوں صورتوں کو زیادہ ترجیح دی گئی. لیکن صورتیں تھیں، اب نہیں رہی. اور یہ وہ چیز ہے جس پر بحث کی جائے تو کئی مہینے شاید درکار ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر قرآن کریم میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فرق کیا کرتے تھے. قرآن کریم کو بہرحال ترجیح حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احادیث کا درجہ کچھ کم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اپنا مقام ہے، مگر قرآن کریم بہرحال اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اور اسی لیے ساری امت اس بات کو کہتی ہے جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ نسخ شیء من القرآن، قرآن کریم میں کوئی چیز بھی منسوخ ہو بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہو سکے. ختم ہو گئی بات. تو معلوم ہوا اتنی ساری مثالوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ ہم چاہیں تو آپ کو کوئی چیز بھلا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے یا بھلا دیتا ہے تو اس کے برابر یا اس جیسی چیز لاتا ہے. یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیات کو بھلایا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے احکامات کو تبدیل بھی فرمایا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جتنے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تھی، یہ آیت تھی، یہ آیت تھی، ان کی مراد یہ ہے کہ وہ آیات نازل ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاوت بھی واپس لے لی، حکم بھی واپس لے لیا. یہ ناسخ اور منسوخ کے سلسلے میں پہلی بحث تھی. اور اس طرح کی 7 مباحث ابھی باقی ہیں، 6 باقی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی اپنے اپنے وقت پہ بیان کریں گے تاکہ اس سوال کا قطعی طور پر جواب ملے کہ اب جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. پھر کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ اور تنسیخ اور کینسلیشن یہ اللہ کا فعل تھا، اللہ نے کیا ہے، اور تحریف یہ لوگوں کا فعل ہے. لوگوں میں اگر کوئی کر سکتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کر سکتے تھے، اور انہوں نے قطعاً یہ خیانت نہیں کی. جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں تہمت لگاتے ہیں، کہتے ہیں انہیں یہ حدیث بھی سن لینی چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ راشد تھے، اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا. یہ چونکہ بالکل معمول مبارک کے خلاف بات تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتا نہیں ہے یہ عثمان کو برا کہتا تھا. یہ اتنا بڑا جرم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنا. فرض کر لو جو لوگ برا کہتے ہیں انہیں اگر آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ان لوگوں کا جنازہ نہ پڑھتے تو پھر کیا عالم ہوتا. اسی لیے ہمارے یہاں اصول اور عقیدے میں یہ بات طے ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر